بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک بات بہت مشہور ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب یہ من گڑت حدیث گردش کرنے لگتی ہیں۔ وہ حدیث جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خبر دی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے جہنم کی آگ حرام ہوتی اور جنت ملتا تو پھر کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہ تھی، نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی۔ یاد رکھیے کہ کتب احادیث میں اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی من گڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو، نہ صرف گناہ ہے بلکہ بڑا وبال اور عذاب کا سبب ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام شخص پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر میری جانب جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مسند امام احمد میں رمضان کی آمد کے متعلق ایک روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ مکمل طور پر محروم رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے برکات سے محروم نہ کرے۔ اللہ رب العزت بولنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔